بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. بہت ایک یا دو السلام علیکم ڈاکٹر بابا. میرے آپ سے دو سوال تھے. ایک یہ کہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ کوئی ہوش والا مسوق ہے؟ آپ نے اپنے ایک ویڈیو میں جو میرے خیال سے دعا ملک کے ساتھ آپ نے ایک انٹرویو کیا تھا، اس میں کہا تھا کہ سوٹڈ بوٹڈ مسوق بھی ہوتے ہیں اور میں آپ کو ملوا دوں گا. تو ہمیں تو یہی پتا تھا کہ مذہوب پاگل دیوانے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور اگر ایسا ہے کہ ہوش والے مذہوب بھی ہوتے ہیں تو ان کو کیسے پہچانا چاہے؟ کیونکہ میرے خیال سے تو ان سے پھر بچنا چاہیے، کیونکہ وہ کچھ بھی بول دیں اور ہماری لائف افیکٹ ہوتا ہے اس سے، اور اسے روزی بھی ملتی ہے. پہلا سوال جو ہے یہی ہے، آپ میں نے کہا تھا، میں اپنے ورڈز کو اون کرتا ہوں، تو اس میں جو آپ بات کر رہی ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ مجذوب ہے کوئی، اگر وہ سوٹڈ بوٹڈ یا پینٹ شرٹ میں. سوٹڈ بوٹڈ نہیں، میں اسکرٹ بھی پہنتے ہیں، آپ آئینے کے سامنے کھڑا ہوئیے گا آپ کو مجذوب نظر آئے گا، آپ بھی اور جس نے آپ کو پہلی بار دعا بتائی ہوئی ہے وہ مجذوب ہے. تو جو دوسرا کنسرن آپ کا اس میں ہے وہ غلط ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ آپ کی، اس کو تھوڑا سا میں اپنی انڈرسٹینڈنگ میں غلط لفظ بول گیا ہوں، تو ہو سکتا ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہو، لیکن میری انڈرسٹینڈنگ اس میں یہ ہے، یہ جو مجذوب ہوتے ہیں یہ پاگل دیوانے یا یہ سائیکی کے پیشنٹ نہیں ہوتے، یہ کوئی شیزوفرینک نہیں ہوتے کہ انہیں ہوش کوئی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو ان کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے، ایون حضرت دادا گنج بخش علی ویری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، وہ بھی اپنی کتاب میں لکھ گئے ہیں کہ ان سے بچنا چاہیے، یا یہ لوئسٹ لیول پہ ہوتے ہیں. وہ ان کا چونکہ یہ محکمہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی بات ٹھیک کر رہے ہیں. تو جتنا میں نے ان لوگوں کو ہوش میں دیکھا ہے میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ فوکسڈ ہوتے ہیں، یہ فوکسڈ ہوتے ہیں، جذب ہوئے ہوئے، مجذوب جذب ہوا ہوا، صرف ایک کے اوپر یہ فوکسڈ ہوتے ہیں. ان کو ہر طرف ہر جگہ صرف وہ نظر آ رہا ہوتا ہے جو بھی ان کا معشوق ہوتا ہے. اور یہ ایک سرٹن سٹیج ہوتی ہے، اس سے لوگ ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مجذوب دے، نہ اگو دی نہ اس کے آگے سے گزرو نہ پیچھے سے گزرو، یا وہ جو کہتا ہے ہو جاتا ہے، یا وہ بد دعا دے دے تو ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا، وہ تو فنا فی ذات ہوتا ہے، اپنی ان کی نفی ہو چکی ہوتی ہے. یہ فوکسڈ ہوتے ہیں، اس کے اندر وہ نہیں بولتا، وہ بولتا ہے، اس کا یار بولتا ہے، اور وہ خامخواہ نہیں بولتا، اور ایویں بد دعا نہیں ہوتی. وہ جس کی جو بدبختی ہوتی ہے وہ سب کچھ اس نے پہلے سے لکھا ہوا ہے. میرا نظریہ اس میں یہ ہے. مجذوب سے بھی کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ مجذوب پتہ چل جائے کہ یہ مجذوب ہیں، وہ انہیں تنگ کرتے رہتے ہیں یا جا کے ضد کرتے رہتے ہیں ہمارے لیے یہ دعا دے دیں. آپ کہہ دیں گے نا شادی ہو جائے گی، آپ کہہ دیں امتحان پاس ہو جائے گا، ایسے نہیں ہوتا. وہ جو ارادہ تھا نا آپ کے کہنے پہ آپ کی فرمائش سے کہے گا، اس وقت حالت جذب میں نہیں ہوگا، اور نہ وہ ہوگا، نہ اس کے کہنے سے کچھ ہوتا ہے. وہ جو اس کے منہ سے نکلوا دیا جاتا ہے دعا، وہ ہوتی ہے جو نکل جاتی ہے، کی نہیں جاتی، وہ جو نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے. وہ اس نے پہلے سے لکھا ہوا ہے، فلاں دن فلاں وقت پہ فلاں زبان سے یہ ہوگا، فلاں نگاہ سے یہ ہوگا، ٹھیک ہے. یہ آلریڈی پہلے سے ہوتا ہے. اور وہ جو مجذوب ہوتے ہیں وہ عموماً اول تو بولتے نہیں ہیں، وہ بالکل اپنی موج میں گم ہوتے ہیں. اور جن کا آپ ذکر یا آپ جو سمجھ رہی ہیں، جو آپ کا نظریہ یا جنہیں آپ سمجھتے تھے یا جن عام طور پہ سمجھا جاتا ہے، ان میں تو زیادہ تر کئی نشئی یا پاگل دیوانے اس طرح کے شیزوفرینک یا سائیکی کے پیشنٹس ہوتے ہیں، جو مجذوب اس طرح کے بھی ہیں، یا کسی مینٹل ہاسپٹل میں یا سائیکی وارڈ میں یا گھروں میں بھی ہوتے ہیں. کئی لوگوں نے اپنے گھر رکھے ہوئے، کہتے ہیں جی اللہ لوگ ہیں، خاموش ہیں، بہت کم بات کرتے ہیں. ان کی اللہ نے جب پہچان کروانی ہوتی ہے تو وہ کئی بار کوئی ان سے پنگا لیتا ہے، کوئی انہیں تنگ کرتا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کہتے، تو اس بندے کو
ٹھیک ٹھاک قسم کی جو ہے اس کا ریئیکشن ملتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ گھر والے یا محلے والے بھی ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن چونکہ وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، وہ تو 24 گھنٹے وہ ہاٹ لائن پہ جو کہیں کہ ننگی تار ہوتی ہے، اب وہ ننگی تار سے جو بھی پنگا لیتا ہے اس کو کرنٹ لگتا ہے، وہ بیچارہ کچھ نہیں کرتا، کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوتا. جو ان کے منہ سے نکلتا ہے وہ نکلوایا جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، اور پھر لوگ ان سے ڈرنا یا ان کی رسپیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا اس غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں کہ اگر یہ آپ کہیں گے انہیں تنگ کرتے رہو اور ان سے کہلوا لو تو ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوتا، یہ پورے ہوش کے ہوتے ہیں. اس سٹیج سے جب یہ آگے چلتے ہیں، اگر ان کی جنرل دنیا میں ڈیوٹی لگتی ہے کسی جگہ پہ تو مستی میں ہوتے ہیں، مست ہوتے ہیں. اب یہ جین جیکٹ سکرٹ بھی پہن لیتے ہیں، اپنی ڈیوٹیاں دنیا داری کی بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور عموماً بولتے کم ہیں، کام دکھا جاتے ہیں، لیکن ہوتے ہی ٹوٹل آٹو پہ اس کی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں، اس کی طرف سے ہوتے ہیں. تیسرے نمبر پہ ان کی لاسٹ سٹیج اس لائن کی اس سائڈ کی ہے، وہ قلندر ہے. وہ ٹوٹل عام بندہ عام دنیا میں پھر رہا ہوتا ہے، بشری تقاضوں شریعت بھی اس پہ لگ رہی ہوتی ہے، اور اس نے کیموفلاج بھی کرنا ہوتا ہے. 24 گھنٹے وہ ایک خاص جذبی حالت میں ہوتا ہے، جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو سوچتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اللہ کے ساتھ اس کا ایک اپنا خاص ان لوگوں کا تعلق ہوتا ہے، اور جب یہ مکمل ہوش میں اور دنیا داری میں بیٹھ کے ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں، بشری تقاضوں میں انہیں بھی ان پہ شریعت بھی لگ رہی ہوتی ہے، اور یہ ویسے ظاہری طور پہ ہو سکتا ہے رنگ برنگے کپڑے سونا پہن کے بیٹھے ہوں، اس طرح کے کپڑے پہن کے بیٹھے ہوں کہ آپ کو لگے کہ یار شریعت کے مطابق یہ جائز نہیں ہے. یہ سب ان کا کیموفلاج ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اسپیسیفک بندوں کی بہت کم لوگوں پہ ڈیوٹی کی ہوتی ہے، خاص لوگوں پہ ڈیوٹی ہوتی ہے، ان تک انہوں نے پہنچنا ہوتا ہے، اور کبھی وہ ان تک پہنچتے ہیں. باقی دنیا جو ہے وہ اپنے فائدے لینے کے لیے ان کے پیچھے ہوتی ہے، یہ نہ کسی کو نہیں کرتے، لیکن ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کو اپنے یار کے چکر میں ہی ڈال دیں، جو دنیا مانگنے آیا ہے اس کو کسی طرح دنیا والے کے چکر میں ڈال دیں. لیکن یہ سارا کھیل چلتا رہتا ہے، تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے منہ سے کچھ نہیں نکل جاتا، نہ یہ کچھ کہتے ہیں، اور آپ اپنے ارد گرد والوں سے پیار کیا کریں، ویسے آپ نہ کہا کریں کچھ بھی. جب یہ اگر تھوڑی سی ہوش جب انہیں آتی ہے، تھوڑی مستی میں آتے ہیں نا، اور پتہ چلتا ہے کہ وہ میرے کہنے سے ایسے ہوتا ہے، پھر یہ تجربے چھوٹے چھوٹے کرتے ہیں، فائرنگ ادھر ادھر کر کے دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ دیکھا وہ یہ غلط فہمی میں نے ڈالا جاتا ہے کہ دیکھا میں نے کہا تھا تو بارش ہو گئی ہے، یا میں نے کہا تھا تو سورج نکلا ہے، یا فلاں نے مجھے چھیڑا تو ٹانگ ٹوٹی ہے نا، اور یہ سارا کچھ. لیکن اگر یہ اس کو کھیل بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اچانک ایک رنگ لیڈر کے حوالے یہ ہو جاتے ہیں، اور وہ سرکس کے شیروں کو اس کو سدھارنا آتا ہے، وہ پھر ان کو دم پہ ان کی پاؤں رکھتا ہے، اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ نہیں بولنا، ہائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر انہیں تجربہ کراتا ہے، جیسے ماں نہیں بچے کی انگلی پکڑ کے چائے میں ڈال دیتی ہے، اس کے بعد بچہ کبھی نہیں قریب آتا، پھر وہ دور دور سے کہتا ہے ہائی ہائی. وہ پھر جب یہ کرامت شرامت سے پھر یہ خود ہی بھاگتے ہیں کہ بھائی ایسے کہہ دیں ویسے ہو جائے، تو اس کے بعد انہیں نتیجہ دکھایا جاتا ہے کہ اب اس کے بعد دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، تمہارا اپنا ہی کہاں سے نقصان ہو گیا. فائر تو تم نے نکال دیا تھا، لیکن اس جس بندے کی تم نے ٹانگ توڑی ہے، آج فلاں جگہ پہ گول کیپر یہ کھڑا ہوتا تو گول نہیں ہونا تھا. ٹھیک ہے، تو لت ٹوٹی اس سے گول تیرے خلاف ہو گیا ہے. تو پھر جو ہی انہیں پتہ چلتا ہے، سرکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے کہ اچھا یہ گولی گھوم کے واپس بومرینگ مجھے ہی کرتی ہے، پھر یہ بولنے سے بھی ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں بولتے، بہت کم بولتے ہیں، ان سے بلوانا یا یہ جو بولتے ہیں کسی کو سمجھ نہیں آتا، اور جو اس نے بلوانا ہوتا ہے اس کو بلوا لیتا ہے. ہاں اگر یہ قلندری کے لیول پہ چلے جاتے ہیں پھر سارے فراڈ فوڈ انہیں آ جاتے ہیں، وہ سارے چکر وہ کام لیتا ہے، کوئی ہوتا ہے وہ اس جگہ پہ بڑا مشکل کام ہے، وہ پل صراط پہ ناچنے والا کام. جی علم القرآن خلق الإنسان علمه